کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے, بڑا خوبصورت سا کلام. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہے, جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہے, جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے. اللہ اکبر, خدا کرے یہ مکڑا, خدا کرے یہ جملہ, خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو محفل سے اٹھے گا بعد میں, پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. آپ سمجھتے کیا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں, ادھر پڑھا جاتا ہے, ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں. بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں. اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت, مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دھیان سے سنو اللہ والو, اللہ اکبر. سیدہ کائنات فرما رہی ہیں, حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں. حضور کے درد کو محسوس تو کرو. حضور کے عشق میں تڑپنے والوں, حضور کے عشق میں مچلنے والوں, ابھی مچل مچل کر ناپ پڑ رہے تھے. مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا. کتنے خوش نصیب ہو, اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے, حضور کا عشق تمہیں دیا ہے, حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے. لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو, اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے, وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے. آؤ, حضور کیوں رو رہے ہیں, حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے, اور وہ بھی کیفیت کیا ہے. گھٹنوں میں سر ہے اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے سلام کیا, مولائے کائنات نے سلام کیا, حضور نے سر اٹھایا, سیدہ کا استقبال کیا. اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی, ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے. یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والوں, اللہ اکبر, ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ صرف حسنین کی امی ہے جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء, سید المعصومین, سید الانبیاء, سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. غور تو کیجئے, اتنے غم کی کیفیت میں بھی, حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں, حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں, لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, سیدہ کو بوسے دیے. اللہ اکبر. سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے, کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں. آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے. تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے رونے کی ایک وجہ ہے. میں معراج پر گیا تھا, معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم کو دیکھا, تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے, آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے. فاطمہ اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے, میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی, میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی. میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائیوں, گناہ کر کے تہتہے لگانے والوں, گناہ کر کے ہنسنے والوں, حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے. اب ذرا دھیان سے سنو. اللہ اکبر. میرے آقا رو رہے ہیں. سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا. اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا, فرما رہے ہیں, فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو, پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں. ایک تو عورتیں
ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، اور نمبر 2 کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والوں، اس لیے میری گزارش ہے، غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے، اللہ اللہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آپ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی آپ کو کہہ دو میرے بھائیوں، یاد رکھنا، پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہے، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے لوگوں کے ہونٹ آپ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں، لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ ایک بات اور بھی